السلام علیکم۔ کیا رمضان المبارک کی پرسکون رات میں آپ کا دل اچانک بے چین ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں؟ اور کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کسی انجان مگر پاکیزہ رشتے کی طرف کھنچتا جا رہا ہے، جیسے کوئی فیصلہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہو؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ نصیبوں کے بدلنے اور تقدیروں کے لکھے جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے حق میں ایسے فیصلے لکھتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس مہینے میں بعض لوگوں کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور خاص طور پر نکاح اور پاکیزہ رشتے کی تمنا شدت اختیار کرتی ہے۔ نکاح صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، ایک حفاظت ہے اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے تو آپ کے دل میں بھی اس رشتے کی طرف جھکاؤ پیدا کر دیتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے اور حالات کو اس طرح موڑ دیتا ہے کہ ناممکن بھی ممکن لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اچانک یہ تبدیلیاں آنے لگیں، آپ کا دل گناہوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہو جائے، آپ کو تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے اور مانگنے کا شوق بڑھ جائے، آپ بار بار ایک ہی دعا مانگنے لگیں کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح شریک حیات عطا فرما، تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کوئی خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی ایسا رشتہ جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ جب آپ کے حق میں کوئی فیصلہ لکھتا ہے تو سب سے پہلے دلوں کو بدلتا ہے، کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اچانک نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے، حالانکہ پہلے کبھی اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف خواہش نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ نیت کی پاکیزگی، دعا کی کثرت اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جو رشتہ اللہ کی رضا کے لیے مانگا جائے وہی رشتہ سکون بن کر آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایسی کیفیات جنم لے رہی ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پاکیزہ تبدیلی آ رہی ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت فیصلے کا آغاز ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک آپ کی دعاؤں کا رخ بدل گیا ہے؟ وہی زبان، وہی ہاتھ، مگر مانگنے کا انداز بدل گیا، اور دل سے بار بار صرف ایک ہی دعا نکلنے لگی، یا اللہ مجھے نیک صالح اور بہترین شریک حیات عطا فرما۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ پہلی بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ بندے کے دل میں وہی بات ڈالتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہونے والی ہوتی ہے۔ جب کوئی دعا بار بار دل سے نکلے بغیر کسی کے کہے تو یہ صرف زبان کی حرکت نہیں، یہ دل کی پکار ہوتی ہے، اور دلوں کو اللہ ہی پھیرتا ہے۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں نکاح کا خیال بھی نہیں آتا تھا، ہم دنیا کی دعائیں مانگتے تھے، رزق، کامیابی یا مسائل کا حل، مگر رمضان آتے ہی دل نرم ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی اور دعا صرف ایک رشتے کے لیے ہونے لگی۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ نکاح گناہوں سے بچانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلال راستہ آسان کر دیتا ہے اور دل میں اس کی طلب پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدے میں جا کر انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ الفاظ خود بخود نکل جاتے ہیں اور دل ایسے رو رہا ہوتا ہے جیسے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اسی وقت تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔
اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہی دعا نکلتی ہے، تہجد میں یہی خواہش دل میں آتی ہے، اگر افطار کے وقت بھی زبان پر یہی بات ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے کسی خاص شخص کو مقدر میں لکھ رہا ہو اور آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین وقت پر دیتا ہے اور بہترین شکل میں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ابھی آپ کی زندگی میں داخل نہ ہوا ہو، مگر اس کے لیے راستے بن رہے ہوں، حالات ترتیب پا رہے ہوں اور تقدیر لکھی جا رہی ہو۔ اس لیے اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ امید رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ اگر اچانک آپ کے دل میں گناہوں سے شدید نفرت پیدا ہونے لگی ہے، جو کام پہلے معمولی لگتے تھے اب دل گھبرا جاتا ہے، آنکھیں جھکنے لگی ہیں اور روح بے چین ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ دوسری بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ رمضان دلوں کو پاک کرنے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندے کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جو سالوں میں بھی نہیں آتی۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے پاکیزہ رشتہ مقدر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی کو پاک کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ نیک رشتے ناپاک دلوں میں نہیں ٹھہرتے۔ انسان کو لگتا ہے کہ فضول باتوں سے دل اچاٹ ہو رہا ہے، ناجائز تعلقات سے نفرت ہونے لگی ہے، نگاہیں خود بہت جھکنے لگیں، انسان چاہنے لگے کہ زندگی اب حلال اور پاکیزہ طریقے سے گزرے، تو یہ صرف اخلاقی تبدیلی نہیں بلکہ روحانی تیاری ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی خاص شخص کو آپ کی زندگی میں بھیجنے سے پہلے آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ اچانک توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پرانی غلطیوں پر روتے ہیں اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے نئی پاک اور بہتر زندگی عطا کر۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کو گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر سکون کی روشنی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اکثر یہ روشنی ایک نیک شریک حیات کی صورت میں آتی ہے، جو انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، اسے دین کے قریب کر دیتا ہے اور تنہائی کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو اب تنہائی میں اللہ یاد آنے لگے، دل دنیا کی بے مقصد چیزوں سے ہٹ رہا ہے اور زندگی کو درست کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ جو رشتہ اللہ کی طرف لے جائے وہی سب سے بہترین رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس تبدیلی کو معمولی نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر کا دروازہ کھلنے کی آہٹ ہو، وہ آہٹ جس کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ کیا رمضان میں اچانک آپ کو بار بار کسی ایک خاص شخصیت کا خیال آنے لگا ہے، مگر یہ خیال گناہ والا نہیں، پاکیزہ ہے اور دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ تیسری اور سب سے واضح نشانی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کسی کو آپ کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے، مگر آپ کو پہلے اس کا شعور نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک آتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے، روح جاگتی ہے اور اچانک ایک نام، ایک چہرہ یا ایک شخصیت بار بار ذہن میں آنے لگتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس خیال کے ساتھ خوف نہیں ہوتا، بلکہ حلال طریقے کی خواہش ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اللہ اسے میرے نصیب میں کر دے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جو محبت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا سکون ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس شخص کے لیے خیر کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر رشتہ ہو تو حلال طریقے سے ہو، اور آپ دل ہی دل میں اللہ سے کہتے ہیں، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا، ورنہ میرے دل سے نکال دے۔ یہی اصل نشانی ہے ایک پاکیزہ جذبے کی، کیونکہ جو تعلق اللہ سے مانگا جائے وہی بابرکت ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس رشتے کو آپ کے حق میں بہتر نہ سمجھے تو وہ خود ہی دل کو پھیر دیتا ہے اور انسان سکون کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں دلوں کا حال بدلنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اس لیے اگر آپ کے ساتھ یہ تینوں نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، دعاؤں کا رخ نیکی کی طرف ہو جانا اور گناہوں سے نفرت اور پاکیزگی کی طلب۔ اگر کسی ایک شخص کے لیے حلال اور پاکیزہ خواہش پیدا ہو تو امید رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایک خوبصورت فیصلہ لکھ رہا ہو۔